آپ نے کہا میں جس آسمان سے نیچے آیا، جس آسمان سے میں گزرا، نیچے نہیں، جس آسمان سے میں گزرا، وہاں کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ علیک بالحجامہ، علیک بالحجامہ، یا رسول اللہ حجامہ کروائیے، حجامہ کروائیے۔ ساتوں آسمان کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ حجامہ۔ حجامہ کیا ہوتا ہے؟ کپنگ، جس کو آج کل کپنگ تھوڑا تھوڑا ہمارے ملک میں بھی اس کا رواج ہو گیا ہے۔ یہ جتنا ٹاکسن ہے یہ کھال کے نیچے باریک رگوں میں جمع ہوتا ہے، گندا خون۔ میرے نبی کیا کرتے تھے؟ ایسے کپ ہوتے تھے، وہ تو چمڑے کے ہوتے تھے، تو اس میں ویکیوم پیدا کر کے اور اس کو یوں لگاتے تھے، پھر وہ وہاں جم جاتا تھا اور کھال ابھر آتی تھی، پھر اس کو ہٹا کے وہاں کٹ لگاتے تھے کسی چیز سے، آج بلیڈ ہے، کٹ لگا کر ہلکے ہلکے، پھر اس کو ویکیوم بنا کے پھر یہاں گاڑ دیتے تھے، تو اس سے جتنا گندا زہریلا خون ہے وہ نکل کے اس کپ میں آ جاتا ہے، پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حجامہ۔ اور کمر کے سینٹر میں ایک پوائنٹ ہے جہاں حدیث میں آتا ہے 70 بیماریوں کا علاج یہاں کپ لگوانا ہے، 70 بیماریوں کا علاج یہاں کپ لگوانا ہے۔ یہ میرے نبی کے نے ہر آسمان میں فرشتوں سے سنا، ڈھونڈو تلاش کرو۔ اب لاہور میں بھی یہ سلسلہ ہے، یہ تم ڈاکٹروں سے جان چھوٹ جائے گی اگر آپ نے میرے نبی والا طریقہ شروع کر دیا۔ حجامہ، غذا سموسے پکوڑے نہ کھاؤ، دہی بھلے نہ کھاؤ، اور یہ ڈرنک نہ پیو، اور یہ روسٹ بروسٹ نہ کھاؤ، غذا سادہ رکھو، حجامہ کرواؤ، تمہیں اللہ بیماریوں سے نجات دے دے گا، تمہیں ڈاکٹروں سے نجات دے دے گا۔ میرے نبی کا طرز طعام، طرز خوراک، طرز علاج، آپ نے آخری سفر میں بھی کپنگ کروائی۔ آپ جب حج پہ جا رہے تھے تو آپ نے یہاں کپ لگوائے، یہاں بن گئے راستے میں، یہاں اس جگہ، یہ آپ کا آخری حجامہ جو آپ نے سفر میں کروایا تھا۔ تو آپ کی مستقل عادت تھی کہ آپ حجامہ کرواتے تھے، کپنگ، وہ خون نکالتے ہیں، سارا باڈی کا خون گندا باہر نکل جاتا ہے اور پورا جسم فریش ہو جاتا ہے، بغیر دواؤں کے اللہ شفا یاب کر دیتا ہے۔ غذا سادہ کھاؤ، رات کو جلدی سوو، صبح جلدی اٹھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال ہے؟ ترجمہ سب کی فضائل آپ نے سنے۔ یہ تو حجامہ ہر ایک جانتا ہے، اس کے فضائل نبی علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ تو دیکھو، حجامہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ لگاتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں میرے چینل میں۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو حجامہ لگانا چاہتے ہیں تو حجامے سے پہلے باتیں یہ ضرور سن لیں، پھر حجامہ لگا لیں۔ ایک بات یہ ہے کہ حجامہ سے پہلے 4 گھنٹے پہلے کھانا کھایا ہوا ہو، پھر حجامہ لگائیں۔ حجامے کے وقت آپ کا پیٹ خالی ہو تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ نے کھانا کھایا ہے، چاول کھائے ہیں، تو پھر حجامہ جلدی نہ لگائیں۔ جب کھانا کھانے کے، چاول کھانے کے 4 گھنٹے گزر جائیں پھر اس کے بعد حجامہ لگائیں۔ اس کا نقصان کیا ہوگا آپ کو بتاتا ہوں، سنو۔ حجامہ لگانے سے پہلے اگر آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، کھانا کھایا ہوا ہے، آپ حجامہ لگانے کے لیے بیٹھیں گے، حجامہ کے کپ جو ہی لگیں گے آپ کے آنکھیں اس طرح آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کے بدن پر پسینہ آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کا دل اس طرح کرے گا کہ متلی آہستہ آہستہ آنی شروع ہو جائے گی، آپ کہیں گے کہ بس میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اور اگر آپ کچھ نہیں کہیں گے حجامہ لگانے والوں کو اور ایسے ہی اپنے اوپر یہ سارے تکلیف برداشت کریں گے، اس کو تکلیف کو سہیں گے اور کسی کو بتائیں گے نہیں، تو بیچارہ وہ تو اپنے اس کو پتہ تو نہیں چل رہا، وہ تو آپ کے اوپر سارا تکلیف گزر رہی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، تو اس طرح بیٹھے بیٹھے آپ اپنے اوپر گزار رہے ہیں، آہستہ آہستہ آپ بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو نقصان یہ ہوگا کہ آپ کا حجامہ پر سے بھروسہ اٹھ جائے گا۔
ہجامہ کا نقصان آپ کی وجہ سے ہوا، آپ کا ہوا، اور آپ نے خود ہی نقصان کیا، آپ نے بتایا نہیں کسی کو، اور بھرے ہوئے پیٹ میں ہجامہ لگایا تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ اب ایسا آدمی اگر آپ کو سامنے کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے جلدی جلدی کپ اتار دیا جائے اور اس کو لٹا دیا جائے، اس کے اوپر پانی پلائے، پانی کی تھوڑی چھڑکاؤ کرے، اس کے اوپر چہرے پر پانی پھینکے تو یہ اٹھ جائے گا، لیکن اس کو لیٹے رہنے دیں، ایک پنکھا اس کے اوپر چلائیں، اس کو ہاتھ کے پنکھا لگائیں اس کو، اور نمک والا پانی اس کو پلائیں، دودھ پلائیں، جوس پلائیں، تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ نقصان ہو گیا ہے نا، تو اس سے بچنے کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ خاص طور پر جو سر کا جو ہجامہ ہے اس کے لیے تو بالکل صبح سویرے کا وقت بہت زیادہ، کیونکہ پیٹ خالی ہوتا ہے، بہت آسانی سے ہجامہ ہوتا ہے۔ تو بھائیو دوستو، بات یہ ہے، انسان ہجامہ لگاتا ہے اور یہ سب جو پرہیز ہے وہ دیکھتا ہے کھانے والا۔ دوسرا یہ پرہیز ہے کہ آپ کا بخار نہ ہو، ہجامہ کے وقت بخار اگر ہوگا تو ہجامہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، اس لیے بخار کے وقت میں بالکل ہجامہ نہ لگائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے گردے میں پتری بہت زیادہ بڑی ہوئی نہ ہو، ہاں پتری ہو تو آپ گردے پر ہجامہ نہ لگائیں، اور اس کے ارد گرد بھی کہیں ہجامہ نہ لگائیں، ورنہ آپ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا دل ڈرا ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ 2-3 مرتبہ کسی کو دیکھ لیں ہجامہ کی، کچھ نہیں ہوتا بھائی، میں ڈرتا ہوں تو 2-3 آدمیوں کو پہلے دیکھ لیں کہ ہجامہ کیسا ہوتا ہے، تو آپ کا ڈر جو ہے وہ دل سے نکل جائے گا۔ اگر آپ ڈرے ہوئے ہجامہ کریں گے تب بھی آپ کا بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے اور آپ بیمار ہو سکتے ہیں، اس لیے دل کو مضبوط کریں اور پھر ہجامہ لگائیں۔ ایک اور بات یہ ہے، اگر آپ کو بیماری ہے بلڈ پریشر کی، کم ہوتا ہے، اور آپ نے کوئی جو ہے بلڈ پریشر بڑھنے والی کوئی دودھ نہیں پیا، نمک والا پانی نہیں پیا، یا اس طرح کیلسی نہیں پی، اگر اس طرح کم ہوتا ہے تو آپ یہ سب چیزیں پہلے پئیں، ان میں سے ایک بھی پی لیے، استعمال کریں، پھر اس کے بعد ہجامہ لگائیں، تو پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ایک اور بات آپ کو کرتا ہوں جو آج تک کسی نے نہیں کی، نہ میں کسی کو کرتا ہوں تو لوگ ہنستے بھی ہے، اور پھر بڑے لوگوں کے سامنے بندہ کر بھی نہیں سکتا کہ آخر کیا کریں، تو چلو آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے ہجامہ لگانا ہے، آج رات آپ نے پھر جو ہے نا گھر والوں کے پاس بالکل نہیں جانا، آپ نے جماع نہیں کرنا، جس دن آپ جماع کریں گے اس سے اگلے دن آپ نے ہجامہ نہیں لگانا، اگر آپ ہجامہ لگائیں گے تو آپ بے ہوش ہو جائیں گے، اس لیے ہجامہ اس دن لگائے جس دن آپ نے صبح نہایا نہ ہو، جماع نہ کیا ہو، پھر اس کا آپ۔ اور ایک بات اور بھی ہے، ہجامہ لگانے کے بعد بھی ایک رات بیوی کے پاس نہ جائیں، جماع نہ کریں، اور کیونکہ کمزوری ہو چکی ہوتی ہے، آپ اور ہجامہ لگائیں اور جماع کریں گے تو اور کمزوری ہو جائے گی، اچانک اتنی بڑی کمزوری بدن کے اوپر یہ برداشت سے باہر ہو جائے گی، کوئی اور مسئلہ بن جائے گا، تو ایسا بالکل نہ کریں۔ تو یہ سب باتیں ایسی ہے، اگر آپ سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کے بعد ہجامہ لگائیں گے تو آپ کو ہجامہ فائدہ دے گا۔ ایک اور بات آپ کو میں کر دیتا ہوں کہ 2 قسم کے لوگ کو ہم ہجامہ لگاتے ہیں، 2 طریقوں سے۔ ایک یہ ہے کہ ان کو بٹھا کر ہجامہ لگائیں، یا ان کو لٹا کر ہجامہ لگاتے ہیں۔ تو لٹا کر ہجامہ لگانا بہت زیادہ آسان ہے، اگر اس کا بلڈ پریشر کم بھی ہوتا ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ لٹا کر ہجامہ لگانا، اس ساتھی کو میں نے لٹا دیا، سر کے اوپر بھی ہجامہ لگا دیا، 2 3 4 5 10 تک گلاسیں لگاؤ، اس کو فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر آپ بٹھا کر، جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے ایک موٹے آدمی کو بٹھایا تھا، اس کا ہجامہ لگایا تھا، ابھی ایک اور ساتھی بھی ہوگا، اس کو ہم نے بٹھا کر ہجامہ لگایا، تو پہلے ہم دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ اس کی یہ ڈرا ہوا تو نہیں ہے، دل ذرا دھک دھک تو نہیں کر رہا ہے، اور یہ ڈر تو نہیں رہا ہے، اس کا بلڈ پریشر کم تو نہیں ہے، یہ سب مسئلے دیکھ کر پھر اس کو بٹھا دیں۔ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلڈ پریشر بھی کم نہیں ہے، زیادہ ڈرا ہوا بھی نہیں ہے، دل سے مضبوط ہے، تو بٹھا کر ہجامہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ سب چیزیں ہوں تو پھر اس کو بٹھا کر ہجامہ نہ کیا جائے، بلکہ لٹا دیا جائے۔
پھر لٹانے کے بعد اگر آپ اس کو 10 حجامہ بھی لگائیں گے تو اس کو کوئی اثر نہیں پڑے گا، مطلب یہ ہوگا وہ بے ہوش نہیں ہوگا، وہ حجامہ برداشت کر لے گا۔ حجامہ کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ بہت سارے بیماریاں ہوتی ہیں جس میں مختلف قسم کے لوگوں کے بدن ہوتے ہیں۔ حجامہ لگانے کے بعد پہلے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو زخم ہے رات کے وقت اس کے اوپر ایک تو سرسوں کا تیل ہلکا ہلکا لگا لیں انگلی کے ذریعے سے، تاکہ یہ جو زخم ہے وہ جلدی جلدی ٹھیک ہو جائے۔ اگر یہ زخم چہرے پر ہے تو اس کے اوپر شہد لگا دیں، باقی بدن پر ہے تو سرسوں کا تیل لگا دیں۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس دن ابھی سے لے کر 24 گھنٹے نہ نہائے تو زیادہ۔ حجامہ لگانے والوں کو بتا دیں میں نے بھائی نمازیں پڑھنی ہے اور میں نے باقی مسجد میں جانا ہے، کپڑے میرے گندے نہ ہو، میرا بدن گندا نہ ہو، صاف ستھرا۔ یہ سامنے دیکھو اس کا زخم کی جگہ بھی بالکل صاف ستھرا ہے، اور یہ پٹی لگانے کی نیچے جو ہے اب اس کو خون اگر آ بھی جائے تو پٹی چونکہ لگی ہوئی ہے، پٹی میں بندہ اگر خون لگا ہو تو اسے بھی نماز پڑھ سکتی۔ اس طرح پٹی لگا رہنے دے تاکہ اگر تھوڑا بہت خون نکلے بھی تو پٹی میں تو خون نماز پڑھنا صحیح ہے، کپڑے تو خراب نہیں ہوں گے، لیکن پٹی میں خون لگا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں، بدن تو صاف ہے، نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو ایک یہ کام بہت زیادہ ضروری ہے کہ حجامہ کے بعد یہ پٹی ضرور لگوایا کریں، اور نہانا بالکل نہیں ہے۔ تیسرا کام جو میں آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ حجامہ چاہے مرد لگائیں چاہے عورتیں لگائیں، حجامہ کے بعد اسی رات اپنے بیوی سے دور رہیں، یا کسی عورت نے لگایا ہے تو اپنے شوہر سے دور رہیں۔ ان کو بھائی بتا دیں آج چھٹی ہے، آج ہم ایک دوسرے کے قریب نہیں آئیں گے، بلکہ آج ہم نے حجامہ لگایا ہے تو حجامہ کے بعد ایک دن ایک رات چھٹی ہوگی، وگرنہ ذہن کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے، کمزوری اکٹھے ہو جائیں، پریشانی ہو جاتی ہے، فالج کا خطرہ ہوتا ہے۔ میں پہلے بتا رہا ہوں کہ اس چیزوں سے بچے رہو۔ حجامہ لگانے کے بعد ایک رات چھٹی کر لو، پھر انشاءاللہ اگلے دن آپ نہائیں گے، آپ کو صحت بھی ملے گی انشاءاللہ، وہ پریشانی بھی کوئی نہیں ہوگی۔ ایک اور کام آپ نے کرنا ہے، اگر آپ کا ایسے کوئی دردوں کے لیے آپ نے حجامہ لگایا ہے، سر درد ہو، کمر درد ہو، جیسا کہ یہ ساتھی سامنے بابا ہے، کمزور ہے بہت، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ کندھا ٹھیک ہی نہیں ہو رہا دوائیاں کھانے سے، مالش کرنے سے، تو بھائی ایسا ہے کہ آپ حجامہ لگائیے۔ پہلے 2 بڑے بڑے گلاس میں نے اس کو لگائے، حجامہ لگائیے، خون نکالیں، ایک رات سرسوں کے تیل سے زخم کو مالش کریں، اور پھر دوسری رات سے 1 ہفتے تک مسلسل زیتون کے تیل سے 10-10 منٹ تک مالش کرتے رہیں ہاتھ کے ذریعے سے، تاکہ زیتون کا تیل اس بدن کے اندر جذب ہو جائے اور پٹے اس کے نرم ہو جائے، اور یہ جو رگ ہیں وہ جو بند ہے وہ کھل جائے، اور ہڈیوں کے جوڑوں تک یہ زیتون کا تیل پہنچ جائے، درد ختم ہو جائے گا۔ ایک اور بتانے والا، اگر یہی درد گھٹنے میں ہے تو گھٹنے پر حجامہ لگائے۔ اس بابے کے لیے میں نے گھٹنے پر بھی حجامہ لگایا ہے، شاید یہاں پر نظر آئے یا نہ آئے، اس کا میں نے حجامہ لگایا ہے، لیکن یہاں شاید نظر نہ آئے۔ تو گھٹنے میں فائدہ ہے، گھٹنے میں پھر یہ کرنا ہے کہ آپ نے زیتون کے تیل پر سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع روزانہ 1 مرتبہ دم کرنا ہے، پھر ہاتھوں پر چف کرنا ہے، اور پھر زیتون کے تیل پر بھی چف کرنا ہے، پھر ہاتھوں کو بھی گھٹنے کے اوپر پھیرنا ہے، پھر زیتون تیل کو بھی گھٹنے کے اوپر 10 منٹ تک مالش کریں۔ اور یہ میں شرطیاً آپ کو بتا رہا ہوں، اگر یہ 3 مہینے تک 90 دن تک مسلسل آپ کریں گے، انشاءاللہ العزیز مرنے تک یہ گھٹنے دوبارہ درد نہیں کریں گے، یہ بالکل مضبوط ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ دوبارہ درد نہیں کرے گا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے ہمیں کہا کہ بھئی اس کے اندر وہ جو پانی ہوتا ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے، ہم اس کو ٹیکا لگائیں گے وہ پانی شروع ہو جائے گا۔ نہیں، پانی کی ختم ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جیسے ہمارے خوراک ہے نا، یہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، ہائبرڈ خوراک بنتا جا رہا ہے، تو اس خوراک سے پوری کی پوری طاقت ہمارے گھٹنوں کو اور ہمارے بدنوں کو، ہمارے جوڑوں کو نہیں پہنچ پا رہا ہے، اس لیے کچھ طاقت کی چیزیں گولیاں لوگ کھاتا ہے نا،
तो उस घुटने को बाहर से हम ताकत देंगे। बाहर से तुम जैतून के तेल से और जो है देसी घी की से हम इसको मालिश करें। जो ताकतवर चीज़ें हैं अंदर से, जो खुराक के ज़रिए से इसको जो ताकत मिलती है वो थोड़ा है, इससे जो है जितना हम काम ले रहे हैं वो ज़्यादा है। तो ज़ाहिर है जब काम ज़्यादा हो, ताकत उसके अंदर कम हो, तो बाहर से तो उसको ताकत तो देनी चाहिए ना। तो हम इंशाल्लाह इसको जैतून के तेल से मालिश करें और इंशाल्लाह ये घुटना मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए हमारी वीडियो इतनी ही, और बहुत लंबी वीडियो हो गई है, बहुत बातें की है। अल्लाह आपको सेहत नसीब फरमाए। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। ये हमारा हिजामा का चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों को रेकमेंड करें ताकि ये हमारा चैनल आगे जाए और लोगों को सुन्नत तरीके से अपना इलाज करें, ताकि वो डॉक्टरों की महंगे इलाजों से महफूज हो जाए। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह आपको सेहत नसीब फरमाए।